بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دوڑو، بھاگو، کوشش کرو، یعنی اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف۔ وہ جنت عرضها السماوات والارض، اس کا عرض یعنی اس کی چوڑائی، اس کا عرض اتنا زیادہ ہے تو لمبائی کتنی ہوگی آپ سوچئے، زمین و آسمان جتنے اس کا عرض ہے۔ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء، اور متقی لوگ کون ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی، والضراء، تنگی میں، تکلیف میں، پریشانی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تاکہ وہ جو ایک فرشتہ روزانہ آسمان میں دعا کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا وآت ممسکا تلفا، اے اللہ جو خرچ کر رہے ہیں ان کو عطا کر، اور جو روکے ہوئے ہیں نہیں خرچ کر رہے ہیں اللہ ان کو نقصان دے۔ تو خرچ کرتے رہیں، تنگی ہو، ترشی ہو، تھوڑے میں سے تھوڑا، زیادہ میں سے زیادہ نکالتے رہیں۔ صبح صبح اپنے گھر سے نکلے، کچھ نہ کچھ دے دیا، بعض لوگ نہیں ہوتا تھا پیاز دے دیتے تھے اپنے گھر سے، کچھ نہ کچھ دے کے اپنے گھر سے، تاکہ یہ دعا کے مستحق بن جائیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ والعافین عن الناس، درگزر، معاف کرنا، یہ بھی عادت ڈالیں تھوڑا معاف کرنے کی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بھائیو، احسان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو عبادت میں احسان ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم عبادت اس طرح کرو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ اس درجے پر نہیں پہنچے تو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عبادت اس طرح کیجئے کم از کم کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ہماری عبادت کی کیا صورتحال ہوگی کہ اگر آپ کا پاس وزیر آ جائے، ملک آ جائیں اور بیٹھے آپ کو دیکھ رہے ہو، آپ کیسی پلاٹ مل جائے گا۔ تو جو رب العالمین ہے، جو آپ کو صحت دے گا، آپ کی مشکلیں دور کرے گا، آپ کو، آپ کے بچے آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا، گھر میں سکون دے دے گا۔ صرف دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی طرف سے طمانینت، سکون۔ آپ یقین کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اے اللہ ہمیں یہ چیز عطا فرما، آمین۔ اور دوسرا احسان یہ ہے کہ آپ کسی بھائی کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دینی اور دنیاوی طور پر احسان کریں، اس سے شر کو دور کریں، اس کا دفاع کریں، اور امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ کوئی جاہل ہے اس کو تعلیم دے دیں، واعظ و نصیحت کر دیں، اور لوگوں کے اتحاد و اتفاق کے لیے قرآن و سنت پہ جمع کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ایسے کام کریں جس کا نفع، جس کا فائدہ دوسروں کو ہوتا ہے۔ آپ کسی بھائی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی کو قرآن سکھا رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی کی مشکل دور کر رہے ہیں۔ عبادت کب ہوگی؟ جب اللہ کے رضا کے لیے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنائع المعروف تقی مصارع السوء، اچھے کام کرنے والا، لوگوں کے ساتھ اچھے کام، نیکی کے کام کرنے والا بری موت سے بچتا ہے۔ آج کیسی کیسی بری موتیں ہیں، چہرہ مسخ ہو گیا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، قیمہ ہو گیا، گاڑی نے اس طرح۔ لیکن آپ نیکی کرتے رہیں، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز اقارب کے ساتھ، جان پہچان والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو بری موت سے بچائے گا، روحانی اور جسمانی ہر طرح کی بری موت سے بچائے گا۔ نیکی کیجیے، لوگوں کے ساتھ نیکی کیجیے۔ یہ جو صدقہ خیرات ہے نا، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن بھائیو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چپ کر صدقہ کر دیجئے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، چھپا کر، دکھا کر نہیں، فوٹو بنا کر نہیں۔ وصلۃ الرحم تزید فی العمر، صلۃ الرحم کرنا، اپنے رشتہ داروں سے ملنا، ان کی مشکلوں میں کام آنا، یہ نہیں کہ میں آ گیا ہوں، اب میں ہوں اور میرے بچے ہیں اور میرا گھر ہے۔ اپنے بچوں کا بھی حق مت ماریے، اپنی بیوی کا بھی حق مت ماریے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ محمد میں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ پوری آیت کا ترجمہ نہیں، میں تھوڑی سی آیت کا۔ جو قطع رحمی کرتے، صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، ان پہ اللہ نے لعنت کی۔ آپ دیکھیں معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، آپ اپنی بہن سے کتنا عرصہ ہوا نہیں ملے ہیں، 5 سال کا ہو گیا ہے، فون بھی نہیں کیا ہے، انہوں نے مجھے ایسا کہا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا۔ اپنے بھائی سے بھی نہیں ملے، بڑے بھائی سے، بھائی جان سے بھی نہیں رابطہ ہے، نہیں، ان کی بیوی ایسی ہیں، ان کی وجہ سے ہم نے سب سے بائیکاٹ کر دیا۔ لوگوں کے اندر رہے، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرے، اس پر اجر ہے، آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ صلہ رحمی کریں گے، لعنت سے بھی بچیں گے، اور عمر بھی زیادہ ہوگی، مال میں برکت بھی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو اور اس کی عمر زیادہ ہو، فلیصل رحمہ، اپنے قریبی رشتہ دار
ان سے ملتا جلتا رہے، لیتا دیتا رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس، سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب شخص، اللہ کے محبوب بن جائیے، احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس، جو لوگوں کو فائدے پہنچاتے ہیں۔ کام نہیں ہو رہا یار، بہت مشکل میں ہوں، اچھا میرا جاننے والا ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں انشاءاللہ اس سے بات کرتا ہوں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اشفعوا تؤجروا، تم شفاعت کرو، جائز سفارش کرو گے تو اجر ملے گا۔ انفعہم، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، کوئی اور چیز کر رہا ہے، فائدہ پہنچائیے لوگوں کو، چاہے جانتے ہو نہیں جانتے ہو۔ مسلمان بھائی ہے آپ کا، اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ جو آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے، اس کے دکھ درد میں کام آئیے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اور اللہ کو وہ عمل بھی بہت پسند ہے۔ پہلے کیا تھا؟ وہ لوگ پسند ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اب وہ عمل پسند ہے جو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرتا ہے۔ بڑا غم میں، پریشانی میں، بچے کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، لوگوں کے دلوں میں سرور داخل کر دیتا ہے، کسی طرح بھی اس کو خوش کر دیتا ہے، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ عبادت ہے، صرف یہ نہیں کہ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے اور نماز، وہ بھی عبادت ہے لیکن یہ بھی عبادت ہے۔ او تکشف عنہ کربتن، یا اس کی کوئی پریشانی دور کر دو، یا تقضی عنہ دینن، اس کا قرض ادا کر دو۔ کائنات کا امام کہہ رہا ہے، یہ ساری تعلیمات دے کے گئے ہیں، یہ ہمارا اسلام ہے بھائیو، یہ اسلام۔ لوگوں نے غلط تصویر پیش کی ہے، غلط تصویر، اللہ کی قسم دنیا تک غلط تصویر یہ منافقین پیش کر رہے ہیں۔ صحیح تصویر یہ ہے، یا اس بھوکے کو کھانا کھلا دو، کوئی بھوکا ہے، تطرد عنہ جوعا، اس کی بھوک کو مٹا دو اس کو کھلا کر۔ پھر آپ نے فرمایا لأن امشی مع اخ، میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ چلوں اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے، اس کے کسی کام کے لیے، احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد، یعنی مسجد المدینہ، شہرا، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 1 مہینہ تک اعتکاف میں بیٹھا رہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اور اس کا کام کر دوں۔ نفسا نفسی کا دور ہم نے بنایا ہوا ہے نہیں ایسا، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جمع کر کے ایک دن آتا ہے مر جاتے ہیں، سارا یہیں رہ جاتا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس پہ ظلم نہیں کرتا، اس کو کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ اور من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے کسی بھائی کی حاجت پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ کی اگر کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے نا، نہیں حل ہو رہا نا، آپ حل کرانا چاہتے ہیں، دنیا کی جو کوشش ہے وہ تو کریں، اور آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی حاجت ہے اس کو پورا کر دیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، آپ کر کے تو دیکھیں، اللہ آپ کی بگڑی بنائے گا۔ ومن فرج عن مسلم کربتن فرج اللہ عنہ کربتن من کربات یوم القیامہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے کوئی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دنیا کی تو تکلیفیں دور کرے گا ہی، قیامت کی تکلیفوں کو بھی دور کرے گا۔ قیامت میں جب ہمیں زیادہ محتاج ہیں، جب باپ بھی بھاگے گا، بھائی بھی بھاگیں گے، ماں بھی بھاگے گی، بیوی بھی بھاگ جائے گی، ننگے کھڑے ہوں گے، سورج بہت نیچے ہوگا، زمین بدلی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، بہت زیادہ گرمی ہوگی، اس وقت اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو کسی اپنی مشکل میں جو پھنسے ہوئے بھائی ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں ان کی پریشانی دور کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہماری پریشانی کو تو دور فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا پردہ رکھتا ہے، غیبت نہیں کرتا رہتا ہر وقت بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر قیامت کے دن پردہ ڈالے گا، جب ہم زیادہ محتاج ہوں گے، پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، علی رؤوس الخلائق، سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ یا تو ذلیل کر دے گا یا پھر اس کو عزت دے دے گا۔ اگر دنیا میں لوگوں کو ذلت اور رسوائی والے کام کرتے رہے، ذلیل کرتے رہے، ان کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے، تو وہاں بھی پھر یہ انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔